बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आज 29 जून है, साल 2022। वजीर आजम हाउस में एक बड़ी लड़ाई हुई है। मामला गालम गलोच तक पहुंचा है। 20 करोड़ रुपए की रिश्वत किसने वसूल की है? घर के भेदी ने लंका ढा दी है। बड़ी आम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बगावत का आगाज होने जा रहा है और एंकर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को धो डाला है। ये मामला क्या है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समाअत करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हमजा शहबाज के हवाले से वो अभी तक नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ कौमी असम्बली का जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस में मुसलसल इजाफा हुआ, महंगाई का एक तूफान आया है, बिजली मिल नहीं रही, महंगी कर दी गई है, लोड शेडिंग है, दही इलाकों के अंदर 18 घंटे और शहरी इलाकों के अंदर 10 से 12 घंटे तक ये पहुंच चुका है। और जिन 4 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं लाहौर में, वहां पर जो है वो बिजली नहीं जा रही। इसका मतलब है कि ये खालसतन एक गलत बयानी और इंतहाई बेशर्मी है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक माहौल जो है वो बनाया गया है। दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि कौमी असम्बली के इजलास के अंदर 50 रुपए लेवी टैक्स की मद के अंदर उसकी अप्रूवल दे दी गई है। तो ये इंपोर्टेड लोग किस तरफ पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, ये पूरा पाकिस्तानी कौम अब देख रही है। कल कराची के अंदर बड़ा आम जो है वो मुजाहरे हुए, आज लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन यहां पर आपके सामने एक और मामला रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिंध के अंदर धांधली करवाई है और इक्का दुक्का वाकयात पर नोटिस लेकर मट्टी डाला गया है, इसी तरह लाहौर के अंदर ओन चौधरी जो है उनके भाई अमीन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई का ये जो है इनके मुखालिफ उम्मीदवार वो है मलक ज़हीर खोखर। अब ओन चौधरी ने मलक ज़हीर खोखर के तीनों भाइयों के जो मुख्तलिफ अच्छी पोस्ट पर पहले जॉब कर रहे थे उनके तबादले करवा दिए हैं। आप देख लें किस तरह, या तो आप कोई दावा करें या ये कहें कि वो असरअंदाज हो रहे हैं मुहिम पर और इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें। ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन यहां पर खबर ये आई है कि वजीर आजम के मुशीर ओन चौधरी की अपने भाई अमीन चौधरी के ज़िमनी इलेक्शन में जीत के लिए सारतोड़ कोशिश। मद्दे मुकाबल साबिक एमडी बैतुल माल मलक ज़हीर खोखर के 3 भाइयों का एक ही दिन में लाहौर से तबादला। मलक अजहर खुर्शीद को लाहौर एलडीए से इस्लामाबाद सीडीए वापस भेज दिया गया है। मलक असद खोखर को एनएचए लाहौर से क्वेटा ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि मलक कासम खोखर को एंटी करप्शन लाहौर से एडिटर जनरल ऑफिस इस्लामाबाद भेज दिया गया है। अगर ये लोग वहां इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे थे तो क्या अफसरान के तबादले पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं लेना चाहिए? ये बड़ा एक आम सवाल है जो उठाया गया। इस तरह का इलेक्शन हो रहा है और फिर खास तौर पर जो आईएसआई के ये पंजाब के हेड हैं ब्रिगेडियर राशिद साहब, उन पर मुसलसल पीटीआई की तरफ से इल्जामात आ रहे हैं। तो अगर इस तरह धांधली हुई तो यकीनी तौर पर ये इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएगा। दूसरी तरफ एमक्यूएम जो है उनको भी सख्त अवामी प्रेशर का सामना है, लेकिन उनके जो बाप हैं उन्होंने जबरदस्ती की ये शादी करवाई हुई है। अब वो उस शादी पर चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, गुजारा भी नहीं हो रहा, लेकिन जिन्होंने इकट्ठा किया इस भानमती के कुंबे को उनको वो सुना भी रहे हैं और मसनूई तौर पर ड्रामेबाजी करके जिस तरह मुल्क को बर्बाद किया गया है, अब कराची को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। तो अब ये एमक्यूएम के उसामा कादरी ने बड़ी आम बातें की है। फिर आज 2 जो एमएनएज हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की सीटें नहीं चाहिए और ये सारी बातें करके अब रोज इस तरह का जो तमाशा है वो शुरू हुआ है। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी बगावत का आगाज है और जितना भी जोड़ेंगे बिल आखिर ये बजट जो है अप्रूव होगा, आईएमएफ की किस्त आएगी, उसके बाद जितना बड़ा प्रेशर है इनको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा और इसकी कीमत जो है वो नून लीग खास तौर पर चुकाएगी। इसके साथ जो है वो एंकर इमरान खान ने एक बड़ी आम बात की है। कल सोशल मीडिया कॉन्फ्रेंस थी लाहौर के अंदर और उसकी जो जिम्मेदारियां सोशल मीडिया की जबरदस्त ये काविश की गई। हमारे दोस्त हैं अतीक चौधरी साहब, 92 न्यूज के प्रोड्यूसर हैं और उनके साथ एक पूरी टीम ने जबरदस्त ये काम किया है
اور وہاں عام صحافیوں کو بلایا گیا جن میں اینکر عمران خان نے وہاں بڑی عام گفتگو کی ہے۔ ایک تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا، لیکن اب وہ ریکور ہو گیا، انہوں نے بتایا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں اتنا عرصہ یہ کہانیاں سنائی دیتی رہی، ہمیں بتایا گیا کہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ مریم نواز، یہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں۔ جب یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں تو ہم اپنے ملک کے اداروں کے کہنے پر، ان کی دی گئی معلومات پر ہم ان کو چور اور ڈاکو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ان سے بچنا چاہیے۔ اب جب جو ہے وہ ادارے جو ہے انہی ڈاکوؤں چوروں کو قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے، تو کیا ہم سوال بھی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو ہے اپنے ضمیر کے مطابق بات نہیں کر سکتے؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی ادارے کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیں بلا کر ثبوت دکھائے، اور اس سے پہلے صاحبزادہ حامد رضا اس حوالے سے بڑی عام باتیں کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بلا کر ثبوت دکھائے، ہم نے انکوائری رپورٹس پڑھی، ہمیں محسوس ہوا کہ یہ تو واقعی ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ جب ہمیں احساس ہوا تو ان کا احساس ختم ہو گیا۔ ہمیں احساس دلا کر لڑائی میں اتار کر خود کوئی جا کر دوسری صف میں کھڑا ہو جائے تو ہم کیا گلہ بھی نہ کریں، سوال بھی نہ کریں؟ تو یہ ایک بڑا عام سوالات ہیں۔ اس وقت پہلی مرتبہ جو فوجی لیڈرشپ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بڑے سخت جو ہے وہ عوام کے سمجھیں کہ ایک دباؤ کے اندر ہے، اور زیادہ دیر تک یہ دباؤ برقرار رکھنا ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آپ پرچے کروا لیں، اندر بند کر لیں، دھمکیاں دے لیں، زبردستی سے لوگوں کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے۔ بہرحال اب ایک اور بڑی جو سٹوری ہے وہ سامنے آئی ہے جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ ہے مریم اورنگزیب۔ اور یہ بات جو ہے گھر کے بیدی نے، وہ کون ہے؟ وہ ہے انیک ناجی، جو وہاں پر لندن میں ہوتے ہیں، اور آپ کو علم ہے ایک معروف صحافی کے یہ صاحبزادے ہیں، اور وہاں نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے یہ انکشاف کی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ مریم اورنگزیب اور ڈاکٹر توقیر جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وزیر اعظم کے، اور جب سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا اس کے یہ مرکزی ملزم ہیں جو امپلیمنٹ کروا رہے تھے، اس وقت یہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، تو دو چار بندے جو ساتھ ان کے پارٹنر ہوتے ہیں ان کو یہ جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر توقیر اور مریم اورنگزیب جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، معاملات گالم گلوچ تک پہنچے ہیں، اور یہ شدید جو ہے وہ ہوا ہے معاملہ۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم اورنگزیب ایک شخص ہیں چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتی ہیں۔ جب یہ پہلے وزیر اطلاعات تھی نون لیگ کے دور میں مریم اورنگزیب، جو بڑی باتیں کرتی ہے، جو توشہ خانے کا، فرح گوگی کا بڑا روز ذکر کرتی ہیں، اب ان کو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی جو سلیم بیگ ہے یہ اس وقت پی ٹی وی میں تھا، اس وقت بھی 6 یا 8 کروڑ انہوں نے لیے تھے ان سے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس وقت بھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیئرمین پیمرا ہے، ان کی ایکسٹینشن کروانا چاہتی ہے مریم اورنگزیب، لیکن ڈاکٹر توقیر جو ہے ظاہر ہے اس نے کرائم منسٹر کے تحت چلنا ہوتا ہے، تو وہ جو بھی معاملہ ہوگا تو وہ نہیں کر رہے ان کے کہنے پر۔ تو اب پہلے مفتاح جو ہے ان کو بے عزت، مفتاح وزیر جو خزانہ بنایا گیا اس کو بے عزت کروایا گیا عوام کی نگاہ میں، اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ اسحاق ڈار کے پاس بڑی گدڑ سنگھی ہے، لہذا وہ مجرم جو ہے ملزم وہ لندن سے آئے گا تو پاکستان کی معیشت ٹھیک ہوگی۔ تو مفتاح جو ہے وہ تو پٹ گیا، اسحاق ڈار آئے گا تو نواز شریف مجرم کا واپسی کا راستہ صاف ہوگا۔ تو یہ پورا ایک ماحول بنایا گیا، حالانکہ کوئی معاملہ نہیں ہے، انہوں نے پہلے بھی معیشت برباد کی، یہی ان پر الزامات ہیں، لیکن چونکہ ان کو ساتوں خون معاف کر دیے گئے ہیں، ملک چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اسی پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب نے ایکسٹینشن کے لیے چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے 20 کروڑ روپے رشوت وصول کر لی ہے، اور یہ وہی سلیم بیگ ہے جس نے مسلم لیگ نون کی پچھلی حکومت میں منسٹر مریم اورنگزیب کو 7 کروڑ دے کر پی آئی او کا عہدہ لیا تھا۔ یہ انکشاف کیا ہے جی انیک ناجی نے، جو مسلم لیگ نون کے صحافی ان کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ مریم جو ہے وہ مریم صفدر جو ہے ان کے تعلقات مریم اورنگزیب سے خراب ہوئے ہیں،
جیسے مفتاح کو بے عزت کیا گیا اسی طرح ان کو بھی بے عزت کیا جائے گا اور یہ چیزیں آئیں گی۔ لیکن انیک ناجی نے لندن سے اور پاکستان سے یہ خبر جو ہے اس پر بات کی ہے اور خود اس کا اظہار کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب مریم اورنگزیب کو اپنا وہ جو ایکسٹینشن دلوانا چاہتی ہیں، اور یہ جو لڑائی ہوئی ہے وزیر اعظم میں ڈاکٹر توقیر صادق اور ان کے درمیان جو گالم گلوچ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس کا بتانا پڑے گا۔ مریم اورنگزیب کیوں لڑی ہیں؟ یہ 20 کروڑ رشوت کا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ پوری جو حقیقت ہے اس سے اب پردہ اٹھنے کے بعد اب جو ہے وہ انیک ناجی کو کسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ سمجھائے جا رہے ہیں، تاکہ چونکہ نون لیگی صحافی ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے توڑ مروڑ کر اب اس سے یو ٹرن لیں، تاکہ جو آپ نے کیا ہے تو وہ مریم اورنگزیب جو روز بڑی باتیں کرتی ہے، اب خود 20 کروڑ روپے رشوت کا ان پر الزام لگ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں، اور اب اتحادی بھی لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، ان کو بھی پتا ہے تھوڑی دیر کے لیے حکومت ہے اور جو پیسہ نکلتا ہے نکالو، تاکہ اگلے الیکشن کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کی جا سکیں۔ ڈاکو جب آتا ہے تھوڑا وقت ہو اس کے اندر وہ لوٹنے کے لیے آتا ہے، بنانے اور سنوارنے کے لیے نہیں آتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے عمران خان اور پاکستانی قوم کی اکثریت ایک طرف کھڑی ہے، چور ڈاکو لٹیرے اور ان کے حامی وہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔